اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآنی صورتوں کے فضائل، فوائد اور عملیات کے حوالے سے آج ہم سورہ مبارکہ بقرہ کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی 286 آیات پہ یہ مشتمل ہے اور اس سورت کے کافی فضائل ہیں، کافی موضوعات ہیں اور کافی فوائد ہیں۔ ان موضوعات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس میں توحید اور خدا شناسی پہ بحثیں کی گئی ہیں، قیامت اور موت کے اوپر بحثیں کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پرندوں کا ذبح کرنا، پھر انہیں دوبارہ زندہ کرنا، یہ بھی اس سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں اور منافقین کے بارے میں طویل بحثیں سورہ مبارکہ بقرہ میں کی گئی ہیں۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی گفتگو اس سورہ مبارکہ بقرہ میں کی گئی ہے، اور احکامات اسلام مثلا نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ اور تغیر قبلہ، نکاح، طلاق، احکام تجارت، قرض، سود اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ بقرہ میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں ان کے فضائل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث پیغمبر ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن کریم میں افضل سورہ کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا البقرہ۔ یا رسول اللہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ایک اور ویڈیو جاری کریں گے جس میں فضائل صرف آیت الکرسی کو بیان کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، بروز محشر جب انسان کو سائے کی تلاش میں ہوگی تو یہ اس انسان کے اوپر سورہ بقرہ سایہ بن کے نازل ہوگی۔ پھر اس میں کچھ عملیات ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، آیت الکرسی سے پہلے کی 3 آیات یا کہیں 4 آیات ملتی ہیں کہ 4 آیات کی تلاوت کرے، پھر آیت الکرسی ہم فی خالدون تک تلاوت کرے، اور اس کے بعد پھر 2 آیتیں آیت الکرسی کے فوراً بعد والی اور آخری کی 3 آیتیں تلاوت کرے، تو یہاں ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے جان مال میں نہ خوشگواری نہیں پائے گا، یعنی اس کے جان میں، ان کے مال میں، اس کی عزت آبرو میں ہمیشہ خوشگواری ہوگی، خوشی ہوگی، امن و امان ہوگی۔ اور پھر فرماتے شیطان ان کے قریب نہیں آئے گا، اور قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کبھی نہیں بھولے گا کہ جو آیت الکرسی کو اس طرح سے تلاوت کرے گا۔ جب ہم عملیات کی طرف دیکھتے ہیں تو سورہ مبارکہ بقرہ کے کافی عملیات ہیں اور کافی فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کو 7 بار روزانہ تلاوت کرے وہ مرگی، جنون، برس اور آسیب سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک جگہ اور ملتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، سب حاجتیں اس کی پوری ہوں گی اور وہ دنیا کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور آخر میں ہم اس کا نقش بھی بھیج رہے ہیں کہ یا انسان خود نقش لکھے یا کسی عامل سے نقش لکھوا کر گلے میں ڈالیں یا اس کا پانی کا استعمال کریں، اس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔